صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محسوس کیا جاتا ہے کہ اس دور میں آپ ایمان کی حفاظت پر بہت زور دے رہے ہیں، کیا واقعی ایسے حالات اور معاملات پاتے ہیں جس سے اس دور میں ایمان بچانا بے حد مشکل ہے؟ مجھے آج سے نہیں، مجھے اس کا جو احساس اپنی مطلب یعنی کہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ لڑک پن سے ہو گیا، یعنی بلا مبالغہ جنگلے میں سے تو ایک بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا جتنے نظر آ رہے ہیں، باقی آپ میں سے غالب اکثریت پیدا بھی نہیں ہوئی۔ میں نے لوگوں کو کفریات بکتے بہت دیکھا، میں سب سے پہلے ایک لڑک پن کے واقعے نے شاید میرے دل پہ چوٹ کی، وہ بھی پہلا تھا، یعنی گارنٹی نہیں لیکن وہ غیر معمولی تھا اس لیے یاد رہ گیا، ورنہ کفریات تو لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھتا رہتا، لیکن اتنی شاید شروع میں میرے اندر جرت نہیں ہوتی تھی۔ تو یوں مطلب ہے کہ سمجھو کہ جھٹکے مجھے لگتے رہے، اور بھی معاشرے میں دیکھتا تھا کیا کیا لوگ بکتے تھے۔ ایک بار ہمارے خاندان کے 80 سال کے بڈھے نے، ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، ایک بعض اوقات باب المدینہ بارشیں نہیں ہوتی، تو ایک بار ہم ایک مسجد کے باہر شاید نماز پڑھ کے یا کھڑے ہوئے تھے، اس مسجد کے امام صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے، میں بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہوا تھا جو ہماری برادری سے تعلق رکھتا تھا، بولتا بہت، وہی بہت زیادہ بولتا، اس کے لیے بہت آزمائش ہے، بہت خطرات ہیں۔ تو وہ کوئی بادل آئے ہوں گے، اندھیرا چھایا ہوگا، یا ہو سکتا ہے بجلی چمکی ہو، مجھے یاد نہیں، وہ دن کا وقت تھا یہ یاد ہے، تو اس لیے وہ اندھیرا چھایا ہوگا، بادل چھائے ہوں گے اور پھر چھٹ گئے ہوں گے، ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ تو اس میں اس نے یہ جملہ بکا، دیکھو تو صحیح اللہ میاں کتنا ستاتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بھی کفر ہے، صریح کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ظلم کرنے والا قرار دیا نا، کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستاتا ہے، تو یہ بھی اقراری کفر ہوا، اس کا صریح کفر ہوا، نکاح بھی ٹوٹا، سب کچھ گیا، مرتد ہو گیا۔ تو مجھ میں کیا جرت کہ میں اتنے بڑے 80 سال کے بوڑھے کو، 80 سال کا بوڑھا تھا، نمازی پکا تھا، نماز کا نشان تھا اس کے، داڑھی منڈا تھا، لیکن وہ سب گیا نا اس کا۔ بہرحال یہ کہ طرح طرح سے چوٹے کھاتے کھاتے سمجھو کہ وہ ایمان کی ایک سوچ بڑھتی چلی گئی، اور نتیجتاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایمان کی، اب تو سارے باتیں تو بہت ہیں، ایمان کی حفاظت کے تعلق سے میں خود بھی اپنے بارے میں بہت زیادہ متفکر ہوں، کہ اپنے کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا کیا ہوگا، پتہ نہیں کب کون سی بات نکل جائے۔ بعض اوقات دن میں کئی بار میں توبہ کرتا ہوں کفریات سے، کہ اگر میرے سے کوئی کفر صادر ہو گیا ہو تو یا اللہ میں اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ کبھی تو آدمی خود کفر بکتا ہے، کبھی نہیں بکتا، تو کسی بکنے والے کے ہاں میں آ کر گزرتا ہے، سمجھنے کے باوجود، تو یوں بھی پھنسنے کا چانس ہے اس کو۔